ہر انویسٹر کا ایک ہی سوال ہے کہ اب کس سیکٹر میں پیسہ لگایا جائے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے 3 سیکٹرز: بینک، سیمنٹ اینڈ آئل. بینکنگ سیکٹر ہمیشہ سے ہی پی ایس ایکس کا ایک ٹاپ سیکٹر رہا ہے، انویسٹرز کے لیے بھی، سوئنگ ٹریڈرز کے لیے بھی اور انٹرا ڈے والوں کے لیے بھی. جب بھی مارکیٹ میں ریلی آئی ہے تو سب سے پہلے بینکنگ سیکٹر موو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. بینکنگ سیکٹر کی سب سے امپورٹنٹ اور جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا بینکس جو ہے نا وہ ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاکس ہوتے ہیں. سیمنٹ سیکٹر حالیہ 2-3-4 مہینوں سے جو ایشوز چل رہے ہیں ان میں سب سے بڑا ایک جو ایشو ہے وہ ہوا پاکستان اور افغانستان وار کا، جس کی وجہ سے سیمنٹ کی جو ایکسپورٹ ہے پاکستان سے افغانستان وہ رک گئی. تو سیمنٹ کی سیلز تھیں ان میں کمی واقع ہوئی اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہم نے ڈکلائن دیکھا. پھر اوپر سے یو ایس اور ایران کی وار سٹارٹ ہو گئی، تو وار سٹارٹ ہونے کی وجہ سے آئل مہنگا ہو گیا. آئل مہنگا ہونے کی وجہ سے جو سیمنٹ کی ٹرانسپورٹ تھی ود ان سٹی یا انٹر کنٹری وہ بھی ڈسٹرب ہوئی. آئل ریٹ بہت زیادہ انکریز ہو گئے، آئل کا شارٹ فال ہو گیا، جس کی وجہ سے سیمنٹ کی ایکسپورٹ اور ٹرانسپورٹ جو تھی اس پہ امپیکٹ آیا. اب اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ جو ہے وہ کمپنی کے فائنینشیل ریزلٹس پہ جاتا ہے. اب جب ریزلٹ خراب آئیں گے تو شیئرز کی پرائس آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی جائے گی. آئل اینڈ گیس میں سب سے بڑا جو پرابلم چل رہا ہے فی الحال وہ انٹرنیشنلی آئل پرائسز اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے پراپر ایک تو امپورٹ نہیں ہو پا رہا، دوسرا کروڈ آئل کی پرائسز بھی اتنی زیادہ انکریز ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ ریفائنریز کے لیے ان کو پرچیز کرنا اور پھر پروسیس کرنا، تو اس کے لیے ان کی کاسٹ بہت زیادہ پڑ رہی ہے. اگر یہ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، آئل یہ وار رک جاتی ہے، پیس ڈیل ہو جاتی ہے اور پرائس آئل کے کروڈ آئل کی پرائسز واپس اپنے پریویس جو لیول تھے $65 کے قریب، 60-65 اس لیول پہ اگر واپس چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ریفائنریز کو سستا آئل کروڈ آئل ملے گا. آئل سیکٹر کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ سٹارٹ سے ہی رہا ہے اس کا سرکولر ڈیپ کا ایشو. اب آئل کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں، جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے، ان میں سرکولر ڈیپ کا بڑا ایشو چلتا آ رہا ہے. پی ایس او میں تو خاص طور پہ اب ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ اس کے سرکولر ڈیپ کے پرابلمس چل رہے ہیں اور اس کو اس طرح اپنی پیمنٹس نہیں مل رہی. جب پیمنٹس نہیں مل رہی تو اس کی وجہ سے وہ ڈیفینیٹلی اپنی اس کی سیلز تو انکریز ہو رہی لیکن کمپنی گروتھ نہیں کر پا رہی.